احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ کے دربار کو ہر بار دربار میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً محبتاً نذرانہ ضرور شریف پڑھنے کے بعد دعا ہو کہ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اللہ پاک اپنے دربار جزل میں قبول و منظور فرمائے۔ امام الانبیاء کے وسیلہ جلیلہ سے آپ سب کا آنا، آپ کا بیٹھنا اللہ اپنی پاک بارگاہ جزل میں قبول و منظور فرمائے۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قبر کی دو حالتیں بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، قبر یا تو جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اس حدیث مصطفیٰ کے صدقے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں جتنے دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے۔ اللہ پاک اپنی عظیم الشان کتاب قرآن پاک فرقان حمید برہان رشید میں عالم برزخ کا ذکر فرما رہا ہے۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں نے جسم اور روح کے تعلق کا ذکر کیا تھا۔ آج بحسب وعدہ بعد مرنے کے جو برزخی زندگی ہے اس زندگی کا ہم ذکر کریں گے۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں نے آپ کے سامنے 4 عالمین کا ذکر کیا تھا کہ دنیا میں 4 عالم ہیں، عالم ارواح، عالم دنیا، عالم برزخ اور عالم آخرت۔ عالم ارواح میں روحیں تھیں لیکن جسم نہ تھا۔ عالم دنیا جس میں آپ اور میں بیٹھے ہوئے ہیں اس میں روح بھی ہے، جسم بھی ہے۔ اس کے بعد ایک اور عالم آئے گا، اس میں جسم تو نہیں ہوگا، صرف روح ہوگی۔ اس کے بعد ایک آخری عالم ہے جسے کہتے ہیں عالم آخرت، اس میں روح بھی ہوگی اور اس میں جسم بھی ہوگا۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا، عالم ارواح سے لے کر عالم دنیا تک آنے کے لیے درمیان میں واسطہ اور وسیلہ والدین بنے ہیں۔ اگر والدین دنیا میں نہ آتے تو ہم عالم ارواح سے عالم دنیا میں نہ آتے، ہماری روحیں ہوتی لیکن ہمارا جسم نہ ہوتا۔ عالم دنیا سے عالم برزخ میں جانے کے لیے واسطہ وسیلہ موت ہے۔ جب تک انسان مرتا نہیں، موت نہیں آتی، اس عالم کو چھوڑ کر عالم برزخ میں نہیں جا سکتا۔ عالم برزخ سے لے کر عالم آخرت تک وسیلہ اور واسطہ وہ سور ہے۔ جب سور والا فرشتہ سور پھونکے گا اللہ ہمارے جسموں کو تیار کرے گا، پھر ہماری روح کو ہمارے بدن میں دوبارہ لوٹایا جائے گا۔ ہمارا یہ ایمان ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر و قدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کے نبیوں پر، اچھی اور بری تقدیر پر اور بعد مرنے کے اٹھنے پر۔ یہ ہمارا ایمان تے ہمارا عقیدہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں بھئی یہ زندگی یہی ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جسم کے اندر روح موجود ہے، روح پرواز ہو جائے گی، زندگی ختم ہے۔ یہ تو ایک عالم کی زندگی ہے، 60 سال کی ہے یا 70 سال کی ہے، 80 سال کی، جتنی آپ کی عمر ہوگی۔ اس کے بعد جو زندگی شروع ہوتی ہے اسے کہتے ہیں عالم برزخ کی زندگی، برزخی زندگی۔ تو ہماری گفتگو اسی پر ہوگی، بعد مرنے کے انسان کی روح کہاں جاتی ہے۔ پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ بات واقعی سچ ہے کہ پیر اور جمعرات کے دن روحیں جو ہے نا اولاد کے پاس گھر میں تشریف لاتی ہیں یا نہیں لاتی۔ پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جو کہا جاتا ہے 40 دن تک میت کی روح میت کے گھر میں رہتی ہے، یہ گھر کا طواف کرتی ہے، آیا اس بات میں کوئی حقیقت ہے یا من گھڑت واقعہ اور من گھڑت افسانے ہیں۔ پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ روح کا تعلق قبر کے ساتھ رہتا ہے کہ نہیں رہتا، اور ایک روح جب دنیا سے جاتی ہے وہ باقی روحوں سے ملاقات کرتی ہے کہ نہیں کرتی۔ تو آج کی گفتگو اسی موضوع پر ہوگی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہو اللہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی، آپ کو سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
سرکار دو عالم نے فرمایا قیامت کی بے شمار نبی پاک نے نشانیاں بیان فرمائی. آپ نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے بڑی نشانی یہ ہے لوگ 6 چیزوں سے محبت کریں گے اور 6 چیزوں کو بھول جائیں گے. عرض کی اللہ کے رسول وہ 6 چیزیں کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا مال سے محبت کریں گے. ہر بندہ چاہے گا میری مال میری جائیداد بڑھ جائے لیکن زکوٰۃ ادا کرنا بھول جائیں گے. آقا دوسرا آپ نے فرمایا گناہوں سے محبت کریں گے. داڑھی کٹوا لیں گے, داڑھی مڑوا لیں گے, نماز نہیں پڑھیں گے, ناچیں گے گائیں گے, گناہوں سے محبت کریں گے لیکن توبہ کرنا بھول جائیں گے. آقا تیسرا آپ نے فرمایا مخلوق سے محبت کریں گے, چاہے اولاد کی صورت میں ہو, شاگرد کی صورت میں ہو, مرید کی صورت میں ہو, ماں باپ کی صورت میں ہو, بہن بھائیوں کی صورت میں ہو, دوستوں کی صورت میں ہو. آپ نے فرمایا مخلوق سے محبت کریں گے اور خالق کو بھول جائیں گے. آقا چوتھی کی چیز کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا دنیا سے پیار کریں گے اور آخرت کو بھول جائیں گے. آقا پانچویں چیز کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا زندگی سے پیار کریں گے جو 60 سال کی ہے, 70 سال کی ہے, 50 سال کی ہے. آپ نے فرمایا موت کو بھول جائیں گے. آقا چھٹی چیز کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا جس گھر میں 4 دن اس نے رہنا ہے اس گھر سے محبت کرے گا. جس قبر میں صدیاں اس نے گزارنی ہے اس قبر کو بھول جائیں گے. گھروں کے حال بھی آپ دیکھ لیں, قبرستان کا چکر بھی لگا لیں. اب جنہوں نے سوچا ہوگا کہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں جو فوت ہوئے آدم, آج اتنی صدیاں بیت گئی ہیں, اپنے گھر میں رہے ہوں گے 100 سال 1000 سال, صدیوں سے قبرستانوں کی زینت بنے پڑے ہیں. کوئی آنے جانے والا نہیں. لوگ صرف اتنا کرتے ہیں 40 دن تک بیٹا ہے عید پہ چلا جائے گا, شبرات میں چلا جائے گا, ماربل لگا دے گا, 4 پیسوں کے پھول ڈال دے گا, پھر اس کے بعد کوئی نہیں جائے. فرمایا یہ نشانی ہے قیامت کی, گھروں سے پیار کریں گے لیکن قبروں کو بھول جائیں گے. دنیا سے پیار کریں گے آخرت کو بھول جائیں گے. اب جو برزخی زندگی ہے اس کا تعلق قبر اور آخرت کے ساتھ ہے. اب اس کو آپ نے سمجھنا ہے. برزخ کہتے ہیں ایک آڑ کو, ایک پردے کو, کیونکہ جیسے ہی انسان دنیا سے جاتا ہے اس کے اور ہمارے درمیان ایک آڑ کے ایک پردہ آ جاتا ہے. لیکن سب سے مزے کی بات جو مجھے لگی ہے, عالم برزخ والے عالم دنیا والوں کو دیکھتے ہیں, باقاعدہ والدین کی روح کو پتہ چلتا ہے میرا بیٹا میری بیٹی کیا کر رہی ہے, میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے. لیکن پردہ ایسا ہے کہ عالم دنیا والے یعنی آپ اور میں ان روحوں کو نہیں دیکھ سکتے. یہ ہمیں باتیں بتائی جائے, قبرستان میں نہ جانا, روحیں ہوتی ہیں, روحیں نظر آئیں گی, غلط ہے. وہ ہمیں دیکھ سکتی ہے, ہم کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ فرمایا رب نے پردہ رکھا ہے. اب کچھ جو ہے نا ملحد قسم کے لوگ وہ یہ اعتراض کرتے ہیں, آپ نے پوری میری طرف توجہ رکھنی ہے. وہ کہتے ہیں اگر میں اپنے مردہ کو زمین میں دفن نہ کروں, اگر ڈیڈ باڈی کو شیر چیتا یا کوئی جانور کھا جائے, اگر ڈیڈ باڈی مچھلی کے پیٹ میں چلے جائے, ہمارے مردہ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں, کیما کیما ہو جائے, سمندر میں بہہ پڑے, تو جب قبر میں جائے گا نہیں حساب کیسے ہوگا, روح کا تعلق کیسے ہوگا, روح کو کیسے پتہ چلے گا میں کس قبر سے آئی ہوں کس سے نہیں آئی. یہ اس لیے سوال کیے جاتے ہیں, عقلی سوال ہیں گمراہ کرنے کے لیے. حالانکہ مسئلہ پتہ کیا ہے, علماء فرماتے عالم دنیا کے قوانین اور ہیں, عالم برزخ کے قوانین اور ہیں. یہ جب آپ کو گمراہ کرتے نا اسی وجہ سے کرتے ہیں, یار میں اگر مردے کو دفن نہ کروں, مردے کو دفناؤ نہیں, کیسے قبر میں بیٹھے گا, کیسے حساب دے گا, کیسے روح آئے گی, روح ہی نہیں آئے گی, حساب ہی نہیں ہوگا. آپ نے اسے سمجھانا حضرت یہ عالم دنیا ہے, وہ عالم آخرت ہے, اس کے قوانین اور ہیں, اس کے قوانین اور ہیں. میں مثال دیتا ہوں, پاکستان میں آپ نے کاروبار کرنا ہے, آپ کو کوئی اقامہ لینے کی ضرورت نہیں,
کسی کے ماتحت رہ کے کام کرنے کی ضرورت نہیں. آپ جب سعودیہ میں جاتے ہیں آپ کو اقامہ بھی لینا پڑتا ہے، باقاعدہ کسی عربی کے ماتحت رہ کے آپ کاروبار کر سکتے ہیں. کیوں؟ دنیا ایک ہے، بنانے والا ایک ہے، ہم بھی مسلمان وہ بھی مسلمان. کیوں؟ فرمایا سعودیہ کے قانون اور ہیں، پاکستان کے قانون اور ہیں. ہمارے ملک میں جب کسی کو پھانسی دی جاتی ہے، سولی پہ لٹکایا جاتا ہے، تختہ جاں پہ لٹکایا جاتا ہے. باقی ممالک میں فائر مارے جاتے ہیں، بعض ممالک میں انجیکشن لگائے جاتے ہیں، طرح طرح کی پھانسی دی جاتی ہے. ان کے قانون اور ہیں، ملک پاکستان کے قانون اور ہیں. تو عالم دنیا کے قانون اور ہیں، عالم برزخ کے قانون اور ہیں. اس دنیا کے قانون آپ برزخی زندگی کے اوپر فٹ کرنا یہ نامناسب ہے، سراسر ناانصافی ہے. میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اب مسئلہ سمجھے گا، اس عالم سے اس عالم میں جاتا کیسے ہے. پہلے ہم آئے عالم ارواح سے، میں نے پچھلے جمعے آپ کو بتایا عالم دنیا میں واسطہ وسیلے میرے اور تیرے والدین بنے. ماں باپ کا نکاح ہوا، ہم پیدا ہوئے، جسم پیدا ہوا، روح ڈالی گئی. اب اس عالم کو چھوڑ کر میں نے جانا ہے عالم برزخ میں. فرمایا اس کے لیے موت ضروری ہے، زندہ بندہ نہیں جا سکتا. موت کیا ہے؟ میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا ملک الموت جب تو روح نکالتا ہے کتنی تکلیف ہوتی ہے. عرض کیا آقا کانٹے دار شاخ ہو، سفید سوتی کپڑا ہو، اس کو اوپر رکھ کے کھینچا جائے جدا نہیں ہوتا، دھاگا دھاگا جدا ہو جاتا ہے. آپ نے فرمایا جیسے وہ جدائی برداشت نہیں کرتا اسی طرح جسم روح کو کھینچتا ہے لیکن جدائی برداشت نہیں کر سکتا. رب کا حکم ہوتا ہے، کر کچھ نہیں سکتے. پھر علماء نے کیا لکھا؟ 1000 مرتبہ زندہ کو تلوار ماری جائے، چھری بھی نہیں، 1000 تلوار کی ضربیں لگے، اتنی تکلیف نہیں ہوتی. جب ملک الموت روح نکالنے کے لیے ایک جھٹکا دیتا ہے فرمایا اس کی تکلیف زیادہ ہے. تو نبی پاک نے پتہ کیا کہا؟ فرمایا ملک الموت تیری جتنی طاقت ہے سارا زور میرے اوپر آزما لے، لیکن میری امت کمزور ہے، امت کو تکلیف نہ دے. اب آپ کو بتایا جاتا ہے موت کے ٹائم ملک الموت آتا ہے، نہیں، روح نکالنے تک لے کے قبر تک 5 فرشتے آپ کے پاس آتے ہیں. 5 فرشتوں سے آپ گزر کے عالم برزخ میں جائیں گے. ہر بندے کے پاس ملک الموت تو نہیں آتا. ایک دن میں 1,00,000 مومنین کا وصال ہو رہا ہے، 1,00,000 کے پاس جا رہے ملک الموت نہیں. فرمایا ملک الموت ہے، ملک الموت کی آگے ٹیم ہے، خاص بندوں کے پاس خود جاتا ہے، عام بندوں کے پاس اپنی ٹیم میں سے کسی آدمی کو بھیج دیتا ہے، نام ملک الموت کا رہتا ہے. اب پہلا فرشتہ جو آپ کے پاس آئے گا توجہ کیجئے گا، سب سے پہلے جب وہ آپ کے پاس آئے گا آپ کی جسمانی قوت کو چھین لے گا، آپ کی زبانی قوت کو چھین لے گا. آج تک ہم نے نہیں دیکھا کوئی زندہ بھاگ رہا ہو کہ میرے پیچھے ملک الموت لگا ہوا ہو، کوئی چیخ کے بتا رہا ہو میرے کمرے میں ملک الموت آ گیا ہے. کیوں؟ ایک سانپ گھر میں آ جائے پورے گھر میں شور ہو جائے، سانپ آ گیا، سانپ آ گیا. ملک الموت آتا ہے، یہ کیوں نہیں بتا سکتا؟ کیوں؟ فرمایا سب سے پہلے جسم کی طاقت فرشتہ چھین لیتا ہے، پاور نہیں ہوتی، جسم ہوتا ہے. پھر اس کے بعد زبان کی طاقت چھین لیتا ہے. پھر کہتا ہے او پہلوان بڑا غرور تھا تجھے اپنے جسم کے اوپر، تجھے اپنی زبان کے اوپر بڑا غرور تھا، تیری زبان سے کسی کی غیبت ہی نہیں رہی. کبھی غیبت کرتا تھا، کبھی چغلی کرتا تھا، کبھی گالی گلوچ کرتا تھا. تجھے اپنی برادری پہ ناز تھا، تجھے اپنے دوستوں پہ ناز تھا. دیکھ تیرے جسم کی طاقت بھی میں نے چھین لی ہے، تیری زبان کی طاقت بھی میں نے چھین لی ہے. نہ تیرا جسم کام آیا نہ تیری زبان کام آئی، حتیٰ کہ اس کی روح نکال لیتا ہے.
پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فرمایا گھر والے جمع ہو گئے کفن پہنانے کے لیے. کفن کے ٹائم ایک اور فرشتہ اس کے پاس آتا ہے. وہ کہتا ہے تو ناز کرتا تھا میری بڑے بنگلے ہیں جی، 3 منزلہ میری بلڈنگ ہے، میری بڑی گاڑیاں ہیں، میری بڑی جائیداد ہے، لے تیرے بنگلے بھی تجھے نہ بچا سکے، تیری جائیداد بھی تجھے نہ بچا سکی. وہ غریب مرا ہے، سفید کفن اوڑھ کے مرا ہے، تو امیر ہو کے مرا ہے، تو نے بھی سفید کفن اوڑھ رکھا ہے. یہ دوسرا فرشتہ ہے. پھر اس کے بعد تیسرا فرشتہ آتا ہے. جب جنازہ اٹھتا ہے نا، نبی فرماتے وَإِن كَانَتْ تَكُ صَالِحَةً، اگر نیک ہو تو کہتا ہے قدمونی قدمونی. بچے کو پیپر یاد ہو نا، وہ بھی کہتے ہیں میں نے جلدی جانا ہے سکول میں. تو جس کی تیاری اچھی ہو نا قبر کی، وہ اپنی اولاد کو کہتا ہے قدمونی، جلدی لے جاؤ. کیوں؟ وہ دیکھ چکا ہوتا ہے قبر میں آمنہ کے لال تشریف لانے والے. میری قبر باغ بن چکی ہے، قبر میں نے حساب دینا ہے، تیاری پوری ہے. آپ نے فرمایا جس کی تیاری نہیں ہوتی وہ کہتا ہے وَإِن تَكُ غَيْرَ صَالِحَةٍ أَيْنَ تَذْهَبُونَ، او میرے بیٹے تمہیں میں نے پالا ہے، کہاں لے کے جا رہے ہو؟ اکیلا چھوڑنے جا رہے. بڑی منتیں ترلے کرتا ہے لیکن آواز کون سن سکتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ وہاں کے قانون اور ہیں، یہاں کے قانون اور ہیں. اس ٹائم جب جنازہ اٹھتا ہے، تیسرا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے. اور پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے 60 سال زمین پہ رہنے والے بڑے بڑے سفر کیے ہوں گے، ناران گیا ہے، تو مری گیا ہے، تو امریکہ گیا ہے، آج تیرا سفر بہت لمبا ہے، اتنا لمبا سفر تو نے پہلے نہیں کیا، آج تو ایسی قوم سے ملنے جا رہا ہے جو آج سے پہلے تو ملا بھی نہیں ہوگا. یہ جنازہ اٹھتا ہے. پھر آپ نے فرمایا جب اسے قبر میں ہم لٹا کے آتے ہیں، اس ٹائم ممکن نکیرین سے پہلے وہ کہتا تھا یاد ہے اس زمین پہ غرور کرتا تھا، اس زمین کے اوپر اکڑ کے چلتا تھا، اس زمین کے اوپر قتل و غارت کرتا تھا، اس زمین کے اوپر رشتے و ناطے توڑتا تھا. آج اس زمین میں ہے، آج تجھے حساب دینا پڑے گا، شرم کے علاوہ تیرے پاس تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے. پھر 5واں اور آخری فرشتہ اس کے پاس آتا ہے. وہ کہتے ہیں جس اولاد کے لیے حرام کمایا تھا، جس اولاد کے لیے بلڈنگیں بنائی تھی، جس اولاد کے لیے جائیدادیں بنائی تھی، وہ دیکھ تیرا بیٹا جا رہا ہے، وہ دیکھ تیرا بھائی جا رہا ہے، وہ دیکھ تیرے ورثاء جا رہے ہیں، مال تو نے کمایا ہے، کھائیں گے وارث، آج حساب تجھے دینا پڑے گا. ان 5 فرشتوں سے بندہ گزرتا ہے. اب میں آ جاتا ہوں کہ جب روح نکلتی ہے قبر میں کیا ہوتا ہے سمجھیں. ملک الموت آ جاتے ہیں 2 فرشتے. اب دیکھیے گا فَيُجْلِسَانِهِ، یہ دونوں فرشتے اسے جو ہے نا قبر میں بٹھاتے ہیں. یہ دونوں فرشتے قبر میں آ کے اسے بٹھاتے ہیں. اب سوال شروع ہو رہا ہے سمجھئے. من ربو کا غور کیجئے گا. وہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. ٹھیک ہے. ما دین کا، دین کیا ہے؟ دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے. 2. تیسرا سوال ما ھذا الرجل بعث فیکم، اس نبی کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ پہلا سوال ہوا توحید کے بارے میں، اللہ کے بارے میں بتاؤ. اس نے کہا میرا رب اللہ ہے، نجات نہیں ملی. اگر آپ کہیں کہ توحید ہی کرنی چاہیے، اللہ اللہ ہی کرنا چاہیے، مسجدوں میں اللہ کا نام لیں، نبیوں کو نہ بلائیں، ولیوں کو نہ بلائیں، میں سوال کرتا ہوں پہلے سوال پہ کیوں نہیں انسان کو نجات ملی؟ سوال کا جواب تو ٹھیک دے رہا ہے، میرا رب اللہ ہے، بس بات ختم ہو گئی ہے. نہیں، فرمایا اللہ کو ماننے والے تو کئی ہیں. ہندو بھی مانتے اللہ کو اپنے طریقے سے، انگریز بھی مانتے اپنے طریقے سے. یہ بتا اللہ کو ماننے والا مذہب کیا ہے، دین کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے. بات تو ختم ہو جانی چاہیے. اللہ کو بھی مان رہے ہیں، مسلمان بھی ہے، لیکن نہیں. تیسرا سوال عقیدے کا ہے. ہم جو زور دیتے ہیں عقائد پر، فرمایا اسلام میں کئی فرقے ہیں،
کوئی نبی کو اپنی طرح مانتا ہے، کوئی بڑے بھائی کی طرح مانتا ہے، کوئی اپنی طرح بشر مانتا ہے۔ بتا اس نبی کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے؟ جب وہ کہتا ہے میں اس کو اپنا محمد الرسول اللہ مانتا ہوں، اب انعام کتنے ملتے ہیں؟ اللہ پاک فرماتا ہے 3 سوال ہیں، 3 انعام دوں گا۔ اللہ 3 انعام کون سے؟ فرمایا فَأَفْرِشُهُ فِي الْجَنَّةِ، اس کی قبر کے فرش کو جنتی فرش بنا دو۔ پچھلے دنوں ایک پیر صاحب فوت ہوئے، انہوں نے قبر میں ماربل لگایا، میں کہ اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے، تو جتنے ماربل کیا تو 2.5 ٹن کا ایسی بھی لگا لے، کام نہیں آنا، اعمال کام آنے ہیں۔ فَأَفْرِشُهُ فِي الْجَنَّةِ، میت کا فرش پہلے جنتی بناتا ہے، پھر فرمایا فَأَلْبِسُهُ فِي الْجَنَّةِ، جنتی لباس پہنایا جاتا ہے۔ اللہ تیسرا انعام فَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، فرمایا میری جنت کی کھڑکی کھول دو، قبر سے رہ کر جنت کا دیدار کرتا رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء سنت۔ اب جو میں نے مسئلہ سمجھانا ہے وہ سنیے، آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا، سمجھے؟ مردے سے باقاعدہ آپ بات کر سکتے ہیں، میں حوالہ دوں گا، آپ باقاعدہ مردے سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ طریقہ کتاب الروح، کتاب کا نام ہے علامہ ابن قیم، جو ابن تیمیہ کا شاگرد ہے۔ ابن تیمیہ ان کا امام ہے، ہمارا نہیں، ان کا شاگرد اپنی کتاب میں لکھتا ہے اللہ کے نبی نے صحابہ کو بتایا، فرمایا جب تم قبر میں دفن کرو میت کے سر کی جانب کھڑے ہو جاؤ۔ ویسے تو ہے نا سورہ بقرہ کی آخری رکوع پڑھیں، لیکن نہیں، فرمایا آپ نے باپ فوت ہوا، ماں فوت ہوئی، چلو جن کی ہوگی ہو گئی، جن کے زندہ ہے آج سن لے، چلو اگر یہ بات بری لگے میں نے تو مرنا ہے نا، میری قبر پہ آزما لینا۔ فرمایا قبر کے سرانے کھڑا ہو جائے، فَلْيَقُمْ عَلَىٰ رَأْسِهِ، قبر کے اوپر کھڑا ہو جائے، اور آگے پتہ کیا کہے؟ اس کا تو اس کی ماں کا نام لے۔ آقا اگر مرحوم دوست ہو اس کی ماں کا نام نہ آتا ہو، آپ نے فرمایا پھر یوں کہہ دے، مثال دوست کا نام زید ہے، اس کی والد کا نام زینب ہے، والد کا نام والدہ کا نام نہیں آتا، تو کہہ دے زید بنت حوا۔ 3 مرتبہ سلام کرے، السلام علیکم، السلام علیکم، 3 مرتبہ سلام ہو جائے گا، سمجھیے؟ آپ نے فرمایا جب 3 مرتبہ سلام کرے گا، 3 مرتبہ کہے گا زید بنت حوا، زید بنت حوا، زید بنت حوا، فرمایا مردہ قبر میں اٹھ کے بیٹھ جائے گا، یہی اس کی آواز آتی ہے، قوت بصارت اور قوت سماعت مرنے کے بعد بڑھ جاتی ہے، پھر وہ اندر سے پتہ کیا کہتا ہے؟ وَارشدنی رحمک اللہ، اللہ تیرے اوپر رحم کرے، کیوں آیا ہے، کیا کرنے آیا ہے، سمجھیں؟ وہ اس کو 4 باتیں بتائے، قبر کے اوپر کھڑے، بڑی ضروری بات ہے۔ فرمایا اس کو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، تجھے یاد ہے زین تو کلمہ پڑھتا تھا، تو خدا کو ایک مانتا تھا اور مصطفیٰ کو اپنا نبی مانتا تھا، تیری کتاب کا نام قرآن ہے، تیرے دین کا نام اسلام ہے۔ فرمایا چوتھی بار، فرمایا تیرے نبی کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ فرمایا مردہ بیٹھ جاتا ہے، 4 سوال کی تیاری ہو جاتی ہے۔ کسی بچے کو امتحان سے پہلے بتا دے بیٹا 4 ہی سوال آنے تھے، یہ جواب ہے، تیاری ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اب جب ممکن نکیرین قبر میں آتے ہیں، ویسے تو مردے کو وہ بٹھاتے ہیں، لیکن جب دیکھتے ہیں یہ بیٹھا ہوا ہے، قریب جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میری کتاب قرآن پاک ہے، میرا دین اسلام ہے، میرا نبی آخر الزماں ہے۔ فرشتے آسمان کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں اللہ سوال ہم نے کیے نہیں، بندہ پہلے جواب دے رہا ہے، کیا حکم ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دو۔ ایک کرنا بھی ہے آپ نے، میری بات سمجھ آ رہی؟ اب چلے جاتے کافر کے پاس، وہ کیا حساب دے گا؟ فرمایا رہی بات کافر کی، منافق کی، اسے قبر میں لٹایا جاتا ہے، 2 فرشتے آ کے بٹھاتے ہیں، پہلا سوال من ربو کا،
لا ادری نہیں جانتا، ما دینوں کا لا ادری نہیں جانتا، ما ھذا الرجل بعث فیکم نبی کے بارے میں لا ادری میں نہیں جانتا۔ فرمایا پہلا فرشتہ جو اس کو ہتھوڑا مارتا ہے اتنے زور کا لگتا ہے، فرمایا اگر پہاڑ پہ مارا جائے پہاڑ ذرہ ذرہ ہو جائے، لیکن جب مردے کو لگتا ہے فرمایا جسم بکھر کے مٹی میں ہو جاتا ہے۔ یہ پہلا ہتھوڑا، پہلی ضرب۔ تے ہمارے کچھ نعت خان قبر میں یوں کر لوں گا، میں منکر نکیرین کو پکڑ لوں گا، میں فلاں کا مرید ہوں۔ ہاں تو جا تو صحیح، نبی پناہ مانگتے رہے، اے اللہ عذاب قبر سے بچا، عذاب نار سے بچا۔ یہ گیت گاتا ہے میں قبر میں یوں کر لوں گا تو یوں کر لوں گا۔ یہ قبر ہے، تیرا گھر نہیں ہے، یہ تیرا سٹیج نہیں ہے تو کچھ بھی کر لے۔ بڑے آئے تھے بڑے گئے، انہوں نے کہا تھا ہم یوں کر لیں گے۔ فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، لوگ قبرستان سے گزریں گے قبروں کو دیکھ کے کہیں گے کاش یہ میری قبر ہوتی، میں مر جاتا۔ پھر آپ نے فرمایا انسان اتنا چیختا ہے، اتنا روتا ہے، لو سامع الانسان لصائقا، ہر چیز اس کی آواز کو سنتی ہے، اگر انسان سن لے فرمایا بے ہوش ہو جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری دنیا بھی اچھی ہو تو میری موت اچھی ہو، اب سن لیے، یہ میں آپ کو عمل سمجھ لیں، وظیفہ سمجھ لیں۔ ایک عرابی نبی کی بارگاہ میں آقا موت کی تمنا کرنا چاہتا ہوں، موت چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا موت کی تیاری کی ہے؟ مری جاتے تو ہماری تیاری ہوتی ہے، ایک گرم کپڑے، گرم چادر ہے، اتنے دیر کا سٹے ہے، یہاں ہوٹل پہ جانا ہے۔ اور فرمایا اتنی لمبی زندگی میں جا رہا ہے، برزخ میں جا رہا ہے، موت کی تیاری بھی ہے۔ آقا موت کی تیاری کیسے کرو؟ فرمایا 4 چیزوں پر عمل کر لو، زیادہ نہیں۔ آقا وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا تیرے دل میں خدا کی محبت اور خدا کی ملاقات کا شوق ہو۔ اللہ فرماتا ہے جو مجھ سے ملنا چاہتا ہے میں بھی اس سے ملنا چاہتا ہوں، جو مجھ سے نہیں ملنا چاہتا میں اس سے نہیں ملنا چاہتا ہوں۔ مطلب فرمایا جو میری عبادت کرتا ہے میرا قرب پا لیتا ہے، جب میرا قرب پا لیتا ہے میں رب بھی اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ آقا دوسرا آپ نے فرمایا فرائض، واجبات اور سنت کی پابندی کریں۔ کچھ لوگ فرض پڑھ کے چلے جاتے، نہیں، قیامت کے دن سب سے پہلے حساب ہوگا، نماز کا ہوگا، فرائض کا ہوگا۔ جو کمی کوتاہی ہوگی اللہ فرمائے گا نفل و واجبوں سے اٹھا کے اس کے فرض پورے کرو، فرض ہوں گے تو نجات ملے۔ آقا تیسرا عمل کون سا ہے؟ فرمایا کسی کا حق نہ کھایا ہو، کسی کا مال نہ غصب کیا ہو۔ 2 بندے نبی کی بارگاہ میں آئے، فرمایا تم میں سے بعض دفعہ چرب زبان والا آ جاتا ہے، چلتڑا، تیز تیز بات کرتا ہے، تیز تیز گفتگو کرتا ہے، کبھی ہم اس کی باتوں میں آ کے فیصلہ غلط سنا دیتے ہیں۔ ہوتا غریب کا حق ہے، امیر لے جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا سن لو، اگر تم مجھ سے غریبوں کا حق چھینو گے وہ حق نہیں، وہ آگ کا انگارہ ہے، چاہے تو زیادہ لے لو چاہے تو کم کر لو۔ اگر چوتھا فرمایا وتمنی الموت، فرمایا موت کی تمنا ہو دل میں، ہر ٹائم موت کا خیال ہو۔ فرمایا ان 4 پہ عمل کر لو، انشاءاللہ زندگی بھی سکون میں جائے گی اور وہ عالم برزخ کی زندگی بھی سکون میں آئے گی۔ اب آ گیا روح والا مسئلہ جو میں نے آپ کو سمجھانا تھا، ٹھیک ہے؟ ایک جوان اٹھا، وہ کہتے ہیں بعد مرنے کے 40 دن تک روح گھر میں رہتی ہے۔ کتنے دن تک؟ سمجھیے گا، 40 دن تک روح گھر میں رہتی ہے۔ میں کہ چلو میں مان لیتا ہوں۔ بندہ گیا قبر میں، اس سے حساب و کتاب ہو رہا ہے۔ حساب و کتاب تب دے گا جب جسم میں روح ہو۔ روح تو گھر میں ہے تو قبر میں کیسے گئی پھر؟ اس کا مطلب ہے جھوٹ بول رہا ہے۔ حالانکہ مسئلہ یہ ہے جب انسان کی موت ہوتی ہے، اب سنیے گا بندہ مومن تے کافر کی روح کیسے نکالی جاتی ہے، بڑا فرق ہے۔ آنکھ کھلی ہوتی ہے مردے کی، کہتے بیٹا انگلینڈ ہے، بابا انتظار کر رہا ہے، بیٹا امریکہ ہے، بابا انتظار کر رہا ہے۔ کس کا انتظار؟ جس نے پاکستان کی مٹی کو ٹھکرا دیا، جس نے انگریزوں کی غلامی کی ہے، جس نے ماں باپ کی خدمت نہیں کی، وہ باپ اس کا انتظار کرے گا۔ بیٹا سو دیا ہوتا ہے جی، واہ جی بڑا تیر مار لیا۔ میں کہتا ہوں بیٹا پاکستان رہ کے کمائے کیوں؟ نبی نے فرمایا بیٹا
اپنے باپ کو دیکھے محبت سے، ایک دن میں 100 مرتبہ دیکھے گا، اللہ 100 مقبول حج کرنے کا ثواب عطا فرمائے۔ یہ تو 4 دن کی زندگی ہے۔ رزق اللہ نے ماں کے پیٹ میں رکھا، امریکہ نہیں رزق دیتا، لندن میں نہیں ملتا، ماں کے پیٹ میں رزق کے فیصلے، تو جتنا بھی بھاگ لے۔ اب میت کی آنکھیں کیوں کھلی رہتی ہیں؟ غور کیجئے گا، آپ نے فرمایا جب کافر کے پاس آتا ہے مالک الموت یا مالک الموت کی ٹیم، فرمایا روح اس کی زبردستی چھین لی جاتی ہے، جسم پورا زور لگاتا ہے، پورا زور لگاتا ہے، جسم میں اتنی طاقت کہا کہ روح پر اختیار کر سکے۔ آپ نے فرمایا روح نکل جاتی ہے، سمجھئے، پھر وہ جب روح نکلتی ہے تو وہ آنکھیں دیکھتی رہتی ہے۔ نبی فرماتے ہیں آنکھ روح کا پیچھا کرتی ہے، یہ غلط ہے۔ مر گئے ہم کھلی رہی آنکھیں، یہ میرے انتظار کی حد تھی، میں انتظار کرتا رہا، غلط ہے۔ جسم اتنا پریشان ہو جاتا، میرے ساتھ ہوا کہ لگ پتہ ہی نہیں لگتا، یہ تو قبر میں جاتے اسے پھر پتہ چلتا میری موت ہو گئی ہے، سمجھ ہی نہیں آتی ہوا تو ہوا کیا ہے، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا جب بندہ مومن کے پاس آتا ہے ملک الموت، معاملہ بڑا برعکس ہے۔ پتہ کیا کہتا ہے فرشتہ؟ سمجھیں، سب سے پہلے اپنی ہتھیلی پر خدا کا نام لکھتا ہے اور ہتھیلی یوں سامنے کرتا ہے، بندہ مومن نام خدا کو دیکھ کے ڈوب جاتا ہے، اتنا ڈوب جاتا ہے، اللہ کے نام اتنا گم ہو جاتا ہے کہ پاؤں سے روح نکال لی جاتی، اسے پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا پتہ ہی نہیں چلا، منٹ لگا ہے، پتہ اس کو سب کچھ تھا، لیکن وہ خدا کے نام میں اتنا ڈوبا ہوا تھا۔ اب روح تو نکل گئی، سمجھے، جسم دوبارہ قبر میں گیا، روح گئی اوپر، دوبارہ جسم میں واپس لوٹائی جائے گی، حساب و کتاب ہوا، پھر روح نکلے گی۔ اب روح جاتی کہاں پہ ہے؟ سب سے پہلے جو گندی روح ہے جسم سے نکلتی ہے، پہلے آسمان پہ جاتی ہے، پورے آسمان پہ بدبو پھیل جاتی ہے، پورے آسمان پر۔ پہلے آسمان والے کہتے ہیں یہ کتنی خبیث روح ہے، کس خبیث جسم سے نکل کے آئی ہے، اتنی گندی روح کو آسمان پہ لے کر آیا ہے، اتنی غلیظ روح کو آسمان پہ لے کر آیا ہے۔ وہ کہتے فلاں بن فلاں کی ہے، فرمایا لے جاؤ اس کو، ادھر نہ رکھو، بو آ رہی ہے۔ لیکن ایک بندہ ایسا ہے حضرت، ایک بندہ جس کی روح نہ اوپر جاتی ہے، نہ نیچے، نہ قبر میں، نہ گھر میں۔ کون سا وہ بندہ ہے؟ فرمایا شہید اگر مر جائے سارے گناہ معاف ہیں، اگر شہید کے اوپر قبضہ ہو، نہ روح آسمان پہ جاتی ہے، نہ زمین پہ، زمین آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے۔ مجھے بتا، تیرے باپ کو اگر کوئی روڈ پہ کھڑا کر دے، سمجھیں، تیرے دادا دادی بھی قبول نہ کرے، تو بھی اپنے گھر میں نہ آنے دے، تیرا باپ روڈ کے چکر لگاتا رہے، حلالی تے نیک بیٹا برداشت تو نہیں کرے گا۔ میرے باپ کے ساتھ یہ ظلم ہو رہے ہیں، میرے باپ کو کوئی گھر میں جگہ نہیں دے رہا۔ فرمایا جب تیرے باپ کے اوپر قرضہ ہے، تو تیجا کر، تو چوتھا کر، تو چلا کر، تو 1000 نیکیاں کرتا رہے، روح زمین آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے، وہ تو دوسری روحوں کے پاس بھی نہیں جاتی۔ یہ مسلمان، یہ بدقسمتی ہماری، ہم نے اس زندگی کو دیکھا نہیں، سمجھا ہی نہیں، ہم کہتے مر گئے بس ختم ہو گئے، نہیں۔ آپ نے فرمایا فرمایا جب بندہ مومن کی روح نکلتی ہے، پہلے آسمان پہ خوشبو آتی ہے، سارے لوگ جمع ہو جاتے، مرحبا مرحبا مرحبا، کس کی روح ہے؟ وہ کہتے جی فلاں بن فلاں کی۔ ماشاءاللہ، روح میں اتنی خوشبو ہے، جسم میں کتنی خوشبو ہوگا، جسم کتنا پاکیزہ ہوگا۔ اب اگلا جملہ، لوگ سوال کرتے ہیں کیا روحیں آپس میں ملاقات کرتی ہیں؟ یہ جو ہم سے پہلے فوت ہو گیا ہمارے ماں باپ، جی۔ فرمایا اتنی خوشی عید پہ نہیں ملتی جتنی ہم خوشی کرتے ہیں، جتنی خوشی روحوں کو ملتی ہے جب بندہ دنیا میں فوت ہوتا ہے۔ ہم رو رہے ہوتے ہیں، ماتم ہوتا ہے، آہ پکار ہوتی ہے، آسمان پہ مبارک دی جائے، او فلاں بندہ مر گیا، انشاءاللہ آج روح آ رہی ہے۔ جب روح جاتی ہے آسمان پہ، غور کیجئے گا، میری ساری تقریر بھلا دے، تو ایک جملہ لے کے جا، انقلاب نہ آیا پھر کہنا۔ فرمایا روح جب جاتی ہے، آپس میں ملتے ہیں، السلام علیکم، وعلیکم، پہچانا؟ جی جی پہچانا، کیسے ہو، ٹھیک ہو؟ میرا بیٹا کہاں گیا، میری بیٹی تے میری بیوی، میرے بعد کیا ہوا تھا؟ آگے سے پتہ ہے وہ کیا کہتا ہے؟
وہ کہتا تیرا بیٹا تجھے نہیں ملا؟ وہ تو سال پہلے فوت ہو گیا تھا ایکسیڈنٹ میں. تیری بیوی نہیں ملی؟ 1 سال پہلے بھی سال ہو گیا. فرمایا نہیں مجھے تو نہیں ملی. فرمایا ادھر ادھر دیکھو تو صحیح, روح تلاش کرتی ہے میرا بیٹے کی روح کہاں ہے, میری بیٹی کی روح کہاں ہے. جب دیکھتی ہے نہیں ملی, فرشتے سے پوچھتی ہے کہاں گئی. فرمایا وہ گناہ گار تھے, ان کو سجیین میں رکھا ہے, تمہیں علیین میں رکھا ہے. تو اگر گناہ کرنا تو کہتا ہے نا یہ تو 60 سال کی زندگی ہے. فرمایا تیری روحیں بھی آپس میں ملاقات نہیں, ساری زندگی او برزخ کی لمبی زندگی, ہزاروں برس کی پتہ نہیں قیامت کب آئے گی. فرمایا روح سے جدا ہو جاتی ہے. نہ ادھر باہر سے کیا کرے گا قبر پہ جا کے جو ادھر ملنا ہی نہیں ہے تو نے. اگلی بات فرمایا پیر تے جمعرات کے دن ہمارا اپنا عقیدہ بھی, ہمارا اس پہ اتفاق ہے, کسی کو اختلاف ہو, والدین کی روحیں باقاعدہ گھروں میں آتی ہیں. باقاعدہ ہر جمعرات تقریباً محلے میں ہر دوسرے گھر میں ختم ہوتا تھا. آج وہ دیکھنا رہ گئے. کچھ کہتے تھے مولویوں نے اپنا کھانا پینا رکھا, دیتے کیا ہو تم لوگ؟ تم رازق کب سے؟ رازق تو خدا ہے ہمارا. تم نہ بھی دو, رب ہمیں کھلائے گا, رب ہمیں پلائے گا. سنیے گا کیوں ہوتا تھا پیر تے جمعرات کو گھر میں ختم, بالخصوص جمعرات کو. فرمایا جمعرات والے دن ماں باپ کی روحیں اولاد کے پاس آتی ہے. میں تجھ سے سوال کرتا ہوں, آج عزت دار بندہ کسی عزت دار کے دروازے پہ چلا جائے, جو ایک بار ہاتھ پھیلائے, وہ کہے گا نہ بھائی میں تجھے خالی نہیں جانے دوں گا, میں سخی ہوں, میرے در سے آج تک کوئی خالی نہیں گیا. جب تیرے ماں باپ کی روح جمعرات کو آتی ہوگی, تو نے نہ کچھ پڑھا ہے نہ تو نے کچھ ذکر کیا ہے, بتا جب وہ خالی جاتی ہوں گی کس انداز سے جاتی ہوں گی. سوچتی نہیں ہوگی 9 ماہ پیٹ میں رکھا, پالا پوسا, جوان کیا, ان کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہمارے لیے کچھ پڑھ دیں. ابو دردہ سے میں روایت حدیث پیش کر دیتا ہوں. وہ کہتے ایک جوان آدمی کا باپ فوت ہوا تو بیٹا روز لگاتار نہ قبر پہ جاتا تھا. یہ آج جمعے کو چکر لگا لینا, اللہ کرے گا انشاءاللہ فرق پڑے گا. روز بیٹا جاتا تھا, کسی نے اس کا ذہن بنا قبروں میں کیا رکھا ہے, مر گیا, مٹی ہو گیا, فلاں تو فلاں. اس نے جانا چھوڑ دیا. کچھ دن بعد اس کا باپ خواب میں آیا, بیٹا تو میری قبر پہ آتا تھا, آنا کیوں چھوڑ دیا؟ بابا وہ لوگ کہتے ہیں قبر والے بس گئے آئے فلاں. فرمایا بیٹا جب تو قبر پہ آتا تھا نا, میرے پڑوسی مجھے خوشخبری دیتے تھے, ماشاءاللہ کتنا نیک بیٹا ہے. جی پڑوسی آ کے کہتے تھے ماشاءاللہ کتنا نیک آدمی ہے. اولاد چھوڑی ہے, بعد مرنے کے بھی باپ کا ساتھ نہیں چھوڑی. فرمایا جب تو جاتا تھا میں تجھے دیکھتا رہتا تھا, حتیٰ کہ تو کوفہ میں داخل ہو جاتا تھا, تیرا آنا بھی دیکھتا تھا, تیرا قبرستان سے جانا بھی دیکھتا تھا. صاحب کبھی کبھی قبرستان کا چکر لگا لیا کرو, وہاں وہ لوگ سوئے ہوئے ہیں جنہوں نے انگلی پکڑ کے آپ کو چلایا, وہاں وہ مائیں سوئی ہوئی ہیں جنہوں نے ساری رات تجھے اپنے سینے سے لگا کر تجھے سردی اور گرمی سے بچایا ہے. میں نے تو یہاں تک پڑھی ہے, اگر آپ کا ذہن اجازت دے, آپ کا دماغ اجازت دے, فرمایا اولاد کے گندے کرتوت والدین پہ پیش کیے جاتے ہیں. روحوں پر فلاں بن فلاں تیرے بیٹے نے یہ کام کیا ہے, یہ تربیت کی تھی تو نے, اور فلاں بن فلاں تیری اولاد نے یہ کام کیا ہے, یہ تربیت کی تھی تو نے. فرمایا روحیں کہتی ہیں اللہ میری اولاد کو موت نہ دینا, مرنے سے پہلے میری اولاد کو توبہ کی توفیق دینا. اعمال تو ایک تو حضور پر پیش کیے جاتے ہیں, میرے اعمال والدین کی قبروں میں بھی پیش کیے جاتے ہیں, اے اولاد نے یہ کام کیا ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اب سوال ہے کہ روح کا تعلق قبر سے رہتا ہے کہ نہیں رہتا؟ بالکل. آپ نے فرمایا روح کا تعلق قبر کے ساتھ رہتا ہے. اگر مردہ گل جائے, مردہ سڑ جائے, کیما بھی ہو جائے, جسم تو ہے یہ کیڑے کھا جائیں گے, ہڈیاں مٹی کھا جائیں گی. فرمایا جہاں پہ اسے دفن کیا روح کا تعلق اتنا رہتا ہے, قبر پہ جب کوئی جاتا ہے پتہ چل جاتا ہے آنے والا بیٹا ہے یا آنے والی بیٹی ہے. یہ تعلق کبھی نہیں ٹوٹتا. اب اگلا مسئلہ, بہت سارے دوست مجھ سے یہ سوال کرتے, جی ہمارے والدین فوت ہو گئے, ہم نے خواب میں نہیں دیکھا.
بہت سارے دوست، میرا دوست فوت ہو گیا، مجھے خواب میں نہیں ملا، میں نے بڑی کوشش کی ہے، میں 2 عمل آپ کو بتاتا ہوں، آج کرو گے انشاءاللہ آپ کی مرحومین سے ملاقات ہو جائے گی، وہ بھی تو ایک عالم ہے نا۔ پہلا عمل فرمایا اگر اس مرحوم کی وراثت میں اس کے استعمال شدہ چیزیں ہیں جو آپ کے استعمال کے لائق نہیں، کپڑے ہیں، چارپائی ہے، بستر ہے، کسی غریب کو صدقہ کریں، دل میں یہ نیت کریں اے اللہ اس صدقے کا ثواب مرحوم کو کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں مرحوم کی زیارت ہو جائے، انشاءاللہ خواب میں زیارت ہوگی۔ جی آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو اگلا عمل فرمایا عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے 4 رکعت نماز نفل کی نیت کرے۔ کتنی رکعت؟ ماں باپ کو اگر قبر میں دیکھنا ہے اور یہ دیکھنا ہے وہ کس پوزیشن میں ہے، کس حالت میں ہے، سمجھے، 4 رکعت نماز نفل ادا کرے، پہلی میں سورہ فاتحہ، اس کے بعد الہاکم التکاثر کی تلاوت کرے، دوسری میں فاتحہ، پھر اسی سورت کو پڑھے الہاکم التکاثر، تیسری میں فاتحہ، پھر یہی سورت پڑھے، چوتھی میں فاتحہ، پھر یہ سورت پڑھے، پھر اس کے بعد اس کا اصال ثواب اس مردہ کی روح کو کرے، انشاءاللہ خواب میں مرحوم کی زیارت نصیب ہو جائے گی۔